اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ زین العابدین کون ہیں؟ حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ حضرت امام مالک صادق امام مالک کے بیٹے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پیدائش ہوئی اس میں لکھا ہوا ہے ولادت 7 ربیع الاول شریف کو 17 ربیع الاول شریف کو ہجری 80 لکھی ہے، اور روایت میں آتا ہے 83 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ بہرحال ہجری جو ہے 80 اور 83 پر اختلاف ہے، لیکن آؤ آپ کے وفات کی تاریخ دیکھو، آؤ آپ کے وصال کی تاریخ دیکھو، آؤ آپ کے اس ظاہری دنیا سے جانے کی تاریخ دیکھو، آپ جب اس دنیا ظاہری سے جا رہے ہیں یہی وہ مہینہ ہے رجب المرجب شریف کا 15 تاریخ ہے، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، داد کے بولو اور بہن کے بولو لوگوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وصال کی تاریخ ہے 15 رجب المرجب شریف ہے، اور نہ اس پر تاریخ پر کسی کا اختلاف ہے، نہ ہجری میں کسی کا اختلاف ہے، 148 ہجری ہے۔ حضرت علامہ عقیل بیٹھے ہیں، علامہ رفیق بیٹھے ہیں، علامہ سعید نوری صاحب بیٹھے ہیں، یہ علماء کی جماعت ہے، ہمارے قاری اسماعیل صاحب اللہ تشریف رکھتے ہیں۔ لوگوں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخ وصال ہے وہ تاریخ وصال 15 رجب المرجب شریف کو ہے، 148 ہجری پر ہے۔ اب آؤ ہم امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہیں، داد کے بولو سبحان اللہ اور مچل مچل بولو۔ اب آج کے بعد چیچلی والوں کیا بولو گے؟ جس کی نیاز بولو گے، جلدی بولو، جلدی بولو، کس کی بولو گے؟ امام جعفر صادق کیا بولو گے؟ کیا بولو گے؟ اب نہیں کہنا کی نیاز، کیا بولو گے؟ امام جعفر صادق کی نیاز کب دو گے؟ کب دو گے؟ 15 کو۔ اب اگر کوئی یہ کہے اب مولانا ہم سویا کو دے دو، ہم کہیں گے دو۔ بالکل 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 صحیح ہے حضرت، ٹھیک ہے بالکل بڑھیا، سبحان اللہ۔ مولانا 16 کے دو ہم کہیں گے دو، 17 کو دے دو، 18 کو دے دو، 19 کو دے دو، 20 کو دے دو، 21 کو دے دو، 22 کو دے دو، جب جی چاہے تب دو، لیکن یاد رکھو جو تاریخ وصال ہوتی ہے اس پر نورانیت زیادہ ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، نزول زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے سنی تو اس مجبور مسلمان کا نام ہے، سنی تو اس عقیدت والے کا نام ہے جو زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ ارے جب نفل کی باری آتی ہے تو ہمارا دل یہ کہتا ہے اگر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد اہل سنت، زندہ باد زندہ جشن باد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ سنی تو اس مسلمان کا نام ہے، سنی تو اس مسلمان کا نام ہے جو کہیں سے فائدہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ کہیں سے فائدہ نہیں چھوڑتا، فاتحہ دلاتا ہے تو ایثار کرتا ہے اور کھا بھی لیتے پیٹ بھی جو پورا کر لیتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ پیٹ بھی کرتا، سنی کہیں سے کوئی فائدہ نہیں چھوڑتا۔ تو یہ بتاؤ کہ کبھی آپ یہ خیال کرو گے کہ ہم آدھا پاوے، کوشش یہ رہے گی پورا پاؤں، جب آپ کو میسر ہو تب فاتحہ دلاؤ، لیکن یاد رکھو اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکمل فیوز و برکات کو پاوے اٹھانے میں تو جو اللہ کے ولی کی تاریخ ہوتی ہے، وصال کی تاریخ ہوتی ہے، جب اسے پر نیاز دلائی جاتی ہے، نورانیت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کہو گے مولانا یہ تو آپ بول رہے ہو، یہ مولانا عقیل بولیں گے، یہ آپ کی جماعت کے علماء بولیں گے، تو لوگوں یہ صرف ہمارے جماعت کے آج کے علماء نہیں بلکہ یہ تو ہمارے بزرگان دین بول رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاریخ بناتے ہیں، ہر ولی کی جو تاریخ بناتے ہیں ان کے وصال پر نیاز دلاتے ہیں، چاہے غریب نواز کی چھٹی کی نیاز ہو تو آپ کے وصال کی تاریخ پر دلائی جاتی ہے، اعلیٰ حضرت کی نیاز ہو آپ کے وصال پر دلائی جاتی ہے، دادا مدار کے نیاز ہو آپ کے وصال پر دلائی جاتی ہے، کسی کی نیاز ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اب اگر کوئی یہ کہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 تاریخ کو نیاز کی، ہاں ایک اختلاف آپ کے ذہن پر
बता दूं, एक बात आपके जहन पर गूंज रही होगी कि मौलाना जरा ये तो बताओ कि सज्जदी सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला जो पीराने पीर हैं, रोशन जमीर हैं, खुतबे रब्बानी हैं, महबूबे सुभानी हैं, पीरे लासानी हैं, इंजीले नूरानी हैं और जिनका आलम ये है गौसे आज़म दरमियाने औलिया, गौसे आज़म दरमियाने औलिया, जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया, जिनका आलम ये है जिनको मेरे नबी ने अपना मानवी बेटा कहा है, जिनको मेरे नबी ने अपना मानवी बेटा कहा है। जरा मौलाना ये तो बताओ कि आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो कि सबकी तारीख विसाल पर उनके सुभान अल्लाह क्या बात है। गौसे आज़म की तो तारीख विसाल क्या रहा है, या तो आपके तारीख विलादत क्या रहा है, फिर गौसे आज़म की क्या क्यों मनाई जाती है। विसाल की तारीख लिखने वालों ने लिखा है 17 रबीउल आखिर है, विलादत की तारीख सब जानते हैं, एक रमज़ान मुबारक है, 11वें वाले पीर के नाम से पूरी दुनिया जानती है। चिड़चिड़ी वालों, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, जरा एक तो बताओ कि गौस को 11 दिया किसने है? बोल दो यार, गौस को वो लोग कहते हैं क्यों दिलाई जाती है, पूछो, सिर्फ इतना पूछ लो गौस को 11 दी कितनी है, किसने दी है, तो अगर नाम सुन लोगे तो कहोगे कसम है वहदहू ला शरीक की, अरे गौस को 11 क्या, अरे पूरी दुनिया को का सदका है। सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूल जिंदाबाद अल्लाहु अकबर या रसूल। गौस की 11 कैसी मशहूर हुई यार, कैसी मशहूर हुई कि 11 तारीख में पूरा महीना 11 वाले सुभान अल्लाह और हम तो ये है मैं तो समझता हूँ अब तो गौस का 11 का सदका हम लोग तो 12 महीना खाते रहते हैं। सुभान अल्लाह अभी भी लोग दिलाते भी हजरत परसों हुई 11वीं शरीफ। सुभान अल्लाह ये तो नूरानियत की बात है, फातिहा कहीं भी दिलाओ यार, इख्तिलाफ कर मत पढ़ो, पूरे जहन को बिल्कुल करीब कर लो, पूरे करीब कर लो। मालूम है आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान इस ज़ात पाक का नाम है, मालूम है अगर कोई कहे आला हज़रत कौन है, आला हज़रत क्या है, तो लोगों समझो आला हज़रत उस ज़ात का नाम है जो जश्न इमाम जाफर सादिक है, उलमाए अहले बैत कमेटी की जानिब से हो रहा है। मालूम है आला हज़रत को पहचानना है, लोग अहले बैत को पहचानने के लिए किताबों का मुताला करते हैं, लोग अहले बैत को जानने के लिए दरगाह जाते हैं, अहले बैत को पहचानने के लिए सुभान अल्लाह के लिए किसी उलमा के करीब जाते हैं, लेकिन आला हज़रत की वो ज़ाते पाक है जो खुशबू से नबी के आल को पहचान। सुभान अल्लाह क्या बात है। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह आला हज़रत की वो ज़ाते पाक है जो नबी के आल को खुशबू से पहचान लेती है। आला हज़रत की बात को समझो, मैं बता दूं बस थोड़ी देर और 10-5 मिनट और रहूंगा। मालूम है आला हज़रत की ज़ात का नाम है, लोग समझते हैं कि आला हज़रत सिर्फ एक रस्मियत की ज़ात का नाम है, आला हज़रत सिर्फ एक बरेली में सौदागरान मोहल्ले में पैदा होने वाली ज़ात का नाम आला हज़रत है। क्या हो गया भाई, आला हज़रत के नाम से भी घबराने लगे। लोग समझते हैं कि सिर्फ बरेली की सरजमी पर सौदागरान मोहल्ला पर नकी अली के बेटे का नाम आला हज़रत है। लोगों चिड़चिड़ी वालों अगर जान लो कि आला हज़रत की ज़ात का नाम है, कोई भी सिलसिले का हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, मैं समझता हूँ अगर वो सुन्नी है तो उसकी हिफाजत करने वाली सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह बेशक मानने वाला हो, किसी भी सिलसिले वाला हो, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں یاد رکھو اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو تمہاری فاتحہ بھی باقی نہ ہوتی اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو آج تم جو مزارات پر حاضری دیتے ہو اور یا کے فیسوں پر آج سے مالا مال ہوتے ہو معلوم ہے اور میں بتاؤں اعلیٰ حضرت کی ذات کا نام ہے اعلیٰ حضرت کی ذات کا نام ہے کہ پوری دنیا سے چاہو جانب سے اہل سنت بالکل توجہ میری جانب رہے چاہے آتی ہے پیجیے بچے چاہے ختم ہوئی میری تقریر ختم ہو جائے گی وہی حضرت کی تقریر ہمیں اور آپ کو سننی ہے معلوم ہے اعلیٰ حضرت کی ذات کا نام ہے لوگوں آؤ دیکھو ہر سلسلے پر اعلیٰ حضرت کا احسان ہے بے شک بے شک بے شک پوری عوام کی توجہ چاہو ہر سلسلے پر ہر سلسلے پر ہر سلسلے پر بے شک اعلیٰ حضرت کا احسان ہے ہر سلسلے پر اعلیٰ حضرت کا احسان ہے معلوم ہے اعلیٰ حضرت کی ذات کا نام ہے جب پوری دنیا سنت پر نبی کی سنت پر نبی کی سیرت پر حملہ آور تھی حملہ کر رہی تھی کوئی نبی کی ذات پر حملہ کر رہا تھا کوئی نبی کے صفات پر حملہ کر رہا تھا کوئی نبی کے حاضر و ناظر ہونے پر حملہ کر رہا تھا کوئی نبی کے علم غیب کے ثبوت ہم سے مانگ رہا تھا نبی کے ذات و صفات پر جب کہا جانب سے حملہ ہو رہے تھے لوگوں آؤ دیکھو اعلیٰ حضرت کی دعا کا نام ہے اعلیٰ حضرت کی دعا کا نام ہے جب کبھی دنیا پر سنیوں پر حملہ ہو رہا تھا کوئی بھی سلسلہ ہو کوئی بھی خانقاہ ہو تمام خانقاہوں پر پوری جانب سے حملے ہو رہے تھے تمام خانقاہ والے اپنی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے قادری غوث اعظم کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تھے مولا بھیج دے ہماری خانقاہ کی حفاظت کرنے والا چشتیت کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے مولا بھیج دے ہماری چشتیت کی حفاظت کرنے والا مداری ربی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے مولا بھیج دے کوئی بنانے پاک کی عظمتیں بیان کرنے والا ہر ایک سلسلے والے اپنے اپنے خانقاہ کی جانب متوجہ ہو کے اپنے دل کو تصدر میں رکھ کے دعا مانگ رہے تھے اے اللہ تیرے نبی کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے مولا تیرے نبی کے صفات پر سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی بڑی خانقاہوں پر حملہ ہو رہا ہے مولا ہماری فاتحہ پر حملہ ہو رہا ہے مولا ہمارے نیاز پر حملہ ہو رہا ہے مولا ہمارے جلوس پر حملہ ہو رہا ہے مولا ہماری چادر پر حملہ ہو رہا ہے مولا ہمارے بزرگوں کے در پر جانے پر حملہ ہو رہا ہے مولا ایک کوئی ایسا جو ان سب کا جواب ایک وقت میں دے سبحان اللہ سبحان کے جوش میں آتی ہے قادریوں مت گھبراؤ احمد رضا دے رہا ہوں چشتیوں مت گھبراؤ احمد رضا دے رہا ہوں سبحان اللہ مت گھبراؤ سبحان اللہ رضا دے رہا ہوں ایک خانقاہ والوں مت گھبراؤ تمہاری اور سنت کی حفاظت کے لیے بریلی کے سوداگران میں نکیلی کے گھر میں احمد رضا کی شکل میں دین و سنت کے محافظ کو پیدا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے وقت نہیں ہے نہیں میں آپ کو بتاتا کہ کون ذات ہے کیسی ذات ہے بس میں نے ایک اشارہ کیا ہے امام احمد رضا سب کے ہیں تعداد بول دو سبحان اللہ سبحان امام اللہ احمد رضا سب کے ہیں اور سیاست سب کے ہیں ادارے پاک سب کے ہیں سب کے ہیں غریب نواز سب کے ہیں جو اللہ کا ولی ہے وہ ہے سنت والجماعت کے سروں کا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب ہے سبحان اللہ اور انہی کے صدقے ہندوستان میں ہمارا راج ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مت بھولو ان کے احسانات کو مت بھولو ان کو ان اولیاء کرام نے کیا کیا ہے اور معلوم ہے رب نے ان کو کتنا پاور دیا ہے لوگ سمجھتے ہوں گے مولانا ان کا کتنا پاور ہے کتنا پاور ہے ان کے کتنا پاور ہے بخاری شریف صفحہ نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 963 کی حدیث پاک ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے
فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قال ما علی ولی فقد آذنت بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت الیہ وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احببته فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. اللہ کہنا دیتا ہے انشاءاللہ اس پر حضرت علامہ بولیں گے میں بہت لمبی تشریح ہو جائے گی. بس آپ اتنا سمجھ جائیں کہ جس ولی کے آپ جشن پر آج آئے ہیں, جس ولی کے آج جشن پر شامل ہوئے ہیں, جس اللہ کے نیک بندے کے جشن پر آئے ہیں, اس کا پاور یہ ہے, اس کا پاور یہ ہے, اس کا پاور یہ ہے. اگر آپ اس کے پاور کو جاننا چاہتے ہیں بے شمار واقعات ہے, لیکن آؤ ایک پاور دکھاتا ہوں تمہیں کتنا بڑا پاور ہوگا, کتنا بڑا پاور ہوگا. ایک شخص پر آیا, چند دینار لے کر کے آیا, روایت میں آتا ہے 10,000 دینار لے کر کے آیا. دیکھو پاور دیکھو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک شخص آیا آپ کی بارگاہ میں 10,000 دینار لے کر کے آیا, کہا حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں, یہ دینار آپ کے پاس لے کر کے اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے بال بچے ہیں, میں حج سے جب واپس آؤں گا آنے کے پہلے آپ ایک گھر خرید دیجئے گا میرے لیے, تاکہ میں آنے کے بعد اپنے پورے خاندان بال بچوں کو لے کے اسی گھر پر رہوں. 10,000 دینار سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص دیا اور حج کے لیے چلا گیا. اب دیکھو اختیار, جب بیٹے میں اتنا پاور ہے تو آپ کو سمجھئے گا کہ آگے کتنا پاور ہوگا. دیا 10,000 دینار کو, چلا گیا حج کے لیے. جب واپس آیا تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے جنت میں گھر خرید دیا تھا. کیا کہا؟ میں نے تمہارے لیے جنت میں گھر خرید دیا ہے. ایک نسخہ لکھا اور دے دیا, ایک کاغذ پر لکھا اور دے دیا. دینے کے بعد وہ شخص بہت سمجھدار تھے, لے کر کے اپنی خوشی اپنے گھر پہنچ گئے. اور جب گھر پہنچے ہیں چند دنوں کے بعد ان کی طبیعت علیل ہوئی. طبیعت علیل ہونے کے بعد کسی علالت کی وجہ سے ان کا وصال ہو گیا, انتقال ہو گیا. انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے گھر پر وصیت کی تھی کہ یہ پرچے کو میرے ساتھ قبر پر رکھ دینا, میرے ساتھ رکھ دینا. لوگوں وصیت کے مطابق ان کے گھر والوں نے ویسا ہی کیا, اس کو قبر پر رکھ دیا. اور رکھنے کے بعد میں جب ان کے بچے پہنچے ہیں اور کہا اے امام جعفر صادق, ہمارے ابا جان نے آپ کو 10,000 دینار دیے تھے کہ گھر خرید دینا, بتاؤ ہمارا گھر کہاں ہے, ذرا بتاؤ تو صحیح ہمارا وہ گھر کہاں ہے. ہاں آپ کے والد گرامی نے دیا تھا 10,000, میں نے گھر خرید دیا ہے. کہاں خریدا ہے, کہاں جاؤ قبر جانا اور ان کے قبر کے اوپر دیکھنا, ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوگا تمہیں معلوم ہو جائے گا. جیسے ان کے بیٹے گئے ہیں, جانے کے بعد دیکھا ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے, اس پر لکھا ہوا ہے ہم نے تمہارے لیے جنت میں ایک گھر خرید دیا ہے. ایک جانب میں لکھا تھا, کہا دوسری جانب جب پلٹنا, اور جب انہوں نے پلٹا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہلی جانب امام جعفر صادق نے لکھا تھا ہم نے تمہارے لیے جنت میں گھر خریدا ہے, دوسری جانب ان کے باپ کی تحریر ہے, ان کے ابا کی تحریر ہے, اور یوں لکھتے ہیں بیٹا امام جعفر نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب حضرت, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد. یہ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں بیٹھ کر کے جنت دیتے ہیں. اس کو لکھ دے جنتی وہ جنتی ہے, جس کے بارے میں کہہ دے جنتی وہ جنتی ہے. لوگوں جب میرے امام کا اتنا بڑا مقام ہے اور آپ سب جانتے ہیں, اور ایک بات اور ہے تو حضرت بتائیں گے لیکن بس اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ حضرت کے ذہن پر آ جائے, حالانکہ ہوگی لیکن ابھی اتفاق نہیں ہو جائے. جو یہ ہے کہ وہی بناؤ, وہی کھاؤ, وہی رہو, وہی دوسرے نہیں پا سکتے, یہ وہ جو دنیا پر ہے ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں. یاد رکھیے فاتحہ ہے تبرک, بے شک, بے شک, بے شک. کھائیے, غریبوں کو کھلائیے, مسکینوں کے کھلائیے, غربا کو کھلائیے, جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو ان لوگوں کو کھلاؤ جو لوگ ان چیزوں کو نہیں کھا پاتے ہیں, ان کے گھر پر میسر نہیں ہے چیزیں, ان لوگوں کو کھلاؤ. اور اگر
وہ یہ کہے اے جناب والا یہ فاتحہ کہاں سے ثابت ہے؟ جائز ہے بس تھوڑا اگر کوئی یہ کہے جناب والا یہ فاتحہ کہاں سے ثابت ہے؟ فاتحہ کیوں دیتے ہو؟ قرآن کی آیت کیوں پڑھتے ہو؟ فاتحہ تو بہت ہے کہ آؤ بخاری شریف کی حدیث سے بات ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ام سلیم کا واقعہ ہے حضرت انس فرماتے ہیں میں بڑی تیزی سے جب یہ غریب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب سے آیا ابو طلحہ سے ملاقات ہوتی ہے حضرت ابو طلحہ سے ملاقات ہوئی اور ان کو میں نے پورا معاملہ بتایا وہ بھی نبی کے قریب گئے دیکھا اور محسوس کیا بالکل پوری توجہ میری جانب وہ فاتحہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گی حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں جب میں نے نبی کو دیکھا نبی کی آواز بڑی دھیمی تھی آواز میں کمزوری تھی میں بڑی تیزی سے گھر آیا اور گھر آنے کے بعد اپنی بیوی ام سلیم سے کہا اے میری شریک حیات اے میری بیوی کیا گھر میں کچھ ہے؟ کیوں کیا ہوا؟ کہا میں ابھی غریب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس سے آیا ہوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نبی کو کھانے کی حاجت ہے نبی کو کھانے کی ضرورت ہے اے میرے شریک حیات کچھ ہو تو لاؤ اور دے دو حضرت ام سلیم اندر جاتی ہے چند جو کی روٹیاں لیتی ہے اور وہیں پر لپیٹتی ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے دیتی ہے شوہر لے کر کے روٹیاں چلے ہیں آگے بڑھے ہیں حضرت انس ملے ہیں حضرت انس کو روٹیاں کیا ہے حضرت انس لے کر کے روٹیوں کو آگے بڑھے ہیں گئے ہیں مصطفیٰ کے پاس پہنچے ہیں دیکھو میرے نبی کا علم غیب بھی دیکھو نہ کوئی فون کیا گیا ہے نہ کوئی وائرلیس کیا گیا ہے نہ کسی نے خبر دی ہے کہ حضرت انس روٹیاں لے کر کے آ رہے ہیں حضرت انس نبی کے پاس پہنچے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں اور حضرت انس جب پہنچے ہیں میرے نبی نے فرمایا اے انس کیا ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انس کیا ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ نبی حضرت ابو انس فرماتے ہیں ہاں ہاں حضور ابو طلحہ نے بھیجا ہے اتنا سننا تھا اب میرے مصطفیٰ روٹیاں نہیں مانگتے ہیں نہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے نہ انس نے بتایا نہ مصطفیٰ نے پوچھا کسی سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے حضرت انس کہیں سے ہی وہاں پر پہنچے مصطفیٰ نے کہا اے انس کیا ابو طلحہ نے بلایا ہے؟ حضرت انس خاموش رہ جاتے ہیں اب نبی آگے ہیں اور صحابہ کی جماعت پیچھے پیچھے چل رہی ہے جب انس نے یہ دیکھا گھبرائے بڑی تیزی سے آگے بڑھے آئے کہا ابو طلحہ بڑا گجب ہو گیا کہا کیا ہوا؟ کہا نبی آ رہے ہیں کہا آنے دو کہا اکیلے نہیں آ رہے ہیں ایک جماعت کو لے کر کے آ رہے ہیں کہا آنے دو آگے بڑھے ہیں حضرت ابو طلحہ بڑی تیزی سے گھر پہنچے ہیں گھر جانے کے بعد جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے میری شریک حیات یا ام سلیم بڑا گجب ہو گیا کہا کیا ہوا؟ کہا مصطفیٰ آ رہے ہیں کہا آنے دو ام سلیم کا عقیدہ دیکھو عقیدہ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں ہے نبی کے ساتھ ایک جماعت آ رہی ہے اب کیا ہوگا ام سلیم اب کیا ہوگا ام سلیم کا عقیدہ دیکھو چیچنی کے زندگی بچوں مسلمانوں سنی مسلمانوں حضرت ام سلیم فرماتی ہے اے میرے شوہر اے میرے سرکار گھبرا ہو نہیں ہم نے نبی کو بلایا ہے ہمارا کام نبی کے لیے انتظام کرنا ہے نبی نے صحابہ کو بلایا ہے مصطفیٰ خود صحابہ کا انتظام کر لیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن امام جعفر صادق بڑی تیزی سے حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ پہ وہ نبی بڑھے ہیں اور نبی کے پیچھے پیچھے صحابہ بڑھے ہیں گھر کے قریب پہنچے ہیں حضرت ابو طلحہ باہر کھڑے ہو گئے ہیں نبی کا استقبال کیا ہے نبی کا خیر مقدم کیا ہے ایسے ہی نبی آئے ہیں آپ کے ساتھ 70 صحابہ سے کتنے جلدی بولیے کتنے تھے 70 اندر آ گئے ہیں تمام کے تمام آئے ہیں اب پھر میرے نبی میں علم غیب دیکھو انس نے بتایا نہیں تھا کہ اوڑھیوں میں کیا ہے مصطفیٰ نے پوچھا نہیں تھا کہ کیا لائے ہو اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے ام سلیم لاؤ روٹیاں سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 کسی نے بتایا نہیں تھا دیکھا یہ واہ مصطفیٰ کیا ہے آپ کی شان کہا لاؤ روٹیاں لائی گئی چند روٹیاں تھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا توڑ دیا جائے روٹیاں توڑ دی گئی ہیں روٹیاں توڑنے کے بعد مصطفیٰ فرماتے ہیں ام سلیم اور کچھ ہے اندر سے گھی لایا گیا گھی لانے کے بعد میں ان روٹیوں پر ڈالا گیا اس طریقے سے آج آپ کے گھر میں جب فاتحہ ہوتی ہے انواع کی چیزیں آپ رکھتے ہیں قسم قسم کے پکوان آپ بناتے ہیں جتنی جس کی استطاعت و حیثیت ہوتی ہے اپنے حیثیت کے اعتبار سے آپ بنا کے نیاز کرتے ہیں فاتحہ دلواتے ہیں اسی طریقے سے اب جب روٹیوں پر گھی ڈال دیا گیا ہے میرے مصطفیٰ نے بھی کھایا نہیں ہے نہ صحابہ کو کھلایا ہے بلکہ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں ثم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انشاءاللہ فیہ ما شئتم پھر رب تبارک تعالیٰ کے پیارے
قرآنیاں پڑھی. اب کتنا پڑھا اس کا بیان نہیں ہے. جس طریقے سے ہم کبھی چاروں پڑھ لیتے ہیں, کبھی سورہ یاسین پڑھ دیتے ہیں, کبھی سورہ رحمان پڑھ دیتے ہیں, کبھی والضحیٰ پڑھ لیتے ہیں. اس کو جتنا یاد ہوتا ہے, جتنا پڑھنا ہوتا ہے, پڑھ لیا کرتا ہے. میرے نبی نے پڑھا, روٹیوں پر فاتحہ ہوئی. فاتحہ کے بعد میرے مصطفیٰ نے فرمایا 10 صحابیوں کو کہا بلاؤ. 10 صحابی آئے, کھائے. کتنا کھائے؟ پیٹ بھر کے کھائے. 10 آئے, پیٹ بھر کے کھائے. پھر وہ چلے گئے. پھر 10 آئے, پیٹ بھر کے کھائے. وہ چلے گئے. پھر 10 آئے, وہ آئے, پیٹ بھر کے چلے گئے. اس طریقے سے پورے 70 صحابی آئے, ہر پیٹ روٹیوں کو کھایا. اور حضرت ابی طلحہ فرماتے ہیں 70 کھا بھی لیے اور روٹیاں باقی بھی رہی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مصطفیٰ زندہ باد, مصطفیٰ زندہ باد. چیچڑی والوں, ثابت ہو گیا حدیث پاک سے, فاتحہ دینا بھی جائز ہے, دلانا بھی جائز ہے, کھانا بھی جائز ہے اور کھلانا بھی جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ نے فاتحہ پڑھا, کھایا, صحابہ کی جماعت کو کھلایا. بات یہ ہے کہ امر مستحسن ہے, بہتر امر ہے, مستحبات میں سے ہے. جہاں پر فاتحہ دے اس سے کہیں آگے بڑھ کے نمازوں کی پابندیاں دیں. جتنا آپ فاتحہ کو ضروری سمجھتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ فرائض اور واجبات کو ضروری سمجھیے. جو اللہ کے حکم ہے, امر ہے ہم پر, آپ ان کی پابندی کیجیے. رب سے دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ذہن کو اپنے قریب کر لو اور آخری بات سن لو کہ اگر میسر ہو جملہ کو بہت غور سے ذہن میں اتاریے, میسر ہو تو آپ 15 رجب المرجب شریف کو امام جعفر کے نام سے فاتحہ دلائیں. یعنی انگلش کی 27 تاریخ کی رات میں شب بیداری کر کے منائیں. اب کوئی کہے شب بیداری کی ضروری کیوں؟ شب بیداری سنیے, کسی بہانے کم سے کم بیداری شب کی ہوتی ہے تو اس میں کچھ وظائف پڑھ لیے جاتے ہیں, کچھ نوافل پڑھ. ایسا نہیں کہ خالی جاگتے رہو, ٹی وی دیکھتے رہو, موبائل چلاتے رہو. نہیں, شب بیداریوں کا مطلب یہ ہے کہ ان راتوں پہ عبادت کرو, تلاوت قرآن پڑھو, نوافل پڑھو. اور اگر آپ کی قضا ہے نمازیں تو بہتر یہ ہے کہ قضا نمازوں کو پڑھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ چیزوں کی پابندی کیجیے. رب سے دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر میرے بولنے میں, آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو, رب تبارک تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پہلی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.